یہ سفر جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کیا ہے تو اپنے گھر میں حضور نہیں تھے، اپنے چچا کی بیٹی ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی بہن حضرت سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ سوال اٹھتا ہے کہ چچا کی بہن سے تو پردہ ہے، حضور پاک علیہ السلام ان کے گھر کیا کر رہے تھے؟ تو دوسرا اس کا بڑا آسان لیول پہ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ کیا نبی کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کے ہاں چچا کی بیٹی سے پردہ نہیں ہے؟ تو اس کا بہترین اور آسان جواب ہے کہ ابھی یہ حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام یہاں سے نکل کے بیت اللہ شریف آئے۔ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کے مقام دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جس پہ چھت ہے، ایک وہ ہے جس پہ چھت نہیں ہے۔ جس پہ چھت ہے ہم اسے کعبہ سمجھتے ہیں، جس پہ چھت نہیں ہے لوگ اسے کعبہ نہیں کہتے، حتیم کہتے ہیں، حالانکہ حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ چھت ہے اور چھت نہیں ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو چل رہی تھی تو اہل مکہ مسلمان تو تھے نہیں، لیکن ایک بات پہ انہوں نے اتفاق کیا کہ مکہ مکرمہ میں جو ہم نے خدمت بیت اللہ کی سر انجام دینی ہے، حلال پیسہ لگانا ہے، حرام نہیں لگانا۔ سود کا، زنا کا، شراب کا، جوئے کا یا کوئی غصب شدہ مال نہیں لگائیں گے، حلال مال جمع کرو اور اس سے کعبہ شریف بنا لو۔ تو جتنا حلال مال جمع ہوا نا اس سے اتنی چھت پڑ سکی، آگے چھت کے پیسے حلال والے نہیں تھے، رب نے حرام پیسہ استعمال کروانا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک جگہ کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو جو چھت والا ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، جو بغیر چھت کے ہے وہ بھی بیت اللہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ اسے حتیم کہتے ہیں، اسے خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ چھت والے سے یا بغیر چھت سے؟ تو اللہ کے رسول نے بغیر چھت والی جگہ حتیم سے سفر شروع کیا۔ بھئی یہ سفر حضور پاک بیت اللہ کے اندر سے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 بت لٹکے ہوئے تھے، تو بیت اللہ کے اندر جہاں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں وہاں رسالت مآب ایک توحید کی اعلیٰ بات کی ابتدا فرمائیں تو یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی تھی۔ تو وہاں سے ہٹ کے حضور پاک حتیم میں آئے ہیں، حتیم میں بت نہیں تھے۔ دوسری بات کہ حتیم میں حضور پاک نے سفر شروع کیا تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے غریب لوگوں کے اوپر ایک کرم نوازی کی ہے۔ وہ کرم نوازی کیا ہے؟ رب کریم نے رسالت مآب کے دل اقدس میں ڈالا کہ آپ یہاں سے سفر شروع کریں، تو وہ کرم نوازی یوں بنتی ہے کہ آج کسی امتی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میں اس جگہ جاؤں، نفل پڑھوں، عبادت کروں، اس جگہ کی زیارت کروں جہاں سے میرے پاک پیغمبر نے ایک اعلیٰ سفر کی ابتدا کی تھی۔ تو ہم بیت اللہ کے اندر نہ جا سکتے، وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، ہر شخص کے لیے نہیں کھلتے، تو ہم اس جگہ جا سکتے ہیں جسے حتیم کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسالت مآب کے دل اقدس میں ڈال کے غریبوں پر یہ کرم نوازی کروا دی کہ اگر کوئی آج امت کا غریب بندہ بھی اس جگہ میں عبادت کرنا چاہے، جانا چاہے، زیارت کرنا چاہے تو آسانی سے جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے سفر شروع کیا ہے، اور سفر کے شروع سے پہلے شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر، شق کہتے ہیں کھول دینا اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ تو اس کو ہم یوں کیوں نہیں کہتے کہ حضور پاک کا دل کھولا گیا؟ ہم شق صدر کو شق صدر کیوں کہتے ہیں؟ وہی لفظ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں اس کا لفظ بولنا ٹھیک ہوتا ہے، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت میں لین دین بتانا غلط ہوتا ہے۔ جیسے سسر اپنے داماد کو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھیں، اتنا جملہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک ایک حقوق کو تفصیل سے گنوائے یہ سسر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا تشبیہ و مثال آداب میں یہ ادب داخل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہو تو اس کا ترجمہ اپنے لفظوں سے نہ کریں۔ کل کوئی کہہ دے گا حضور پاک کے نعوذ باللہ دل کا بائی پاس ہوا، حضور پاک کے ہارٹ سرجری ہوئی اس لیے دل نہیں بابا، وہی لفظ لکھو جو شان نبوت کے مطابق ہے، شق صدر ہوا۔ اب ہم اردو بولیں، عربی بولیں، فارسی بولیں، کوئی اور زبان بولیں، شق صدر کو شق صدر کہیں گے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کو سامنے رکھ کے۔ یہ شق صدر جو ہوا ہے یہ چوتھی مرتبہ ہوا ہے، ایک 2.5 سال کی عمر میں، ایک 10 سال کی عمر میں، ایک اعلان نبوت کے وقت اور ایک معراج کے وقت۔ ہر وجہ میں شق صدر کا ایک اپنی حکمت موجود ہے۔ یہ جو وجہ ہے ادھر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ناسوت سے نکل کے عالم ملکوت میں جا رہے ہیں، تو اس عالم کی چیزوں کو اپنے سینہ اقدس میں برداشت کرنے
اور وہاں کے سفر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کا شک کے صدر کرا کے دل اقدس میں وہ طاقتیں پیدا کر دی ہیں کہ جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکا حضور وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ شک کے صدر کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی، آپ علیہ السلام نے سفر کیا، یہ بیت اللہ سے سفر شروع ہوا ہے، گھر سے تو آئے ہیں، وہ سفر کی تیاری ہے، شروع بیت اللہ سے ہوا ہے۔ تو یہ جو شروع ہوا ہے بیت اللہ سے، اور اس سفر کا اختتام واپس بیت اللہ پہ آ کے ہوتا ہے، لیکن جانے کے جو اینڈ ہے وہ عرش معلیٰ ہے۔ تو بیت اللہ سے شروع کر کے عرش معلیٰ تک لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں دو باتیں، مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، تو اس مخلوقات میں جو سب سے پہلے زمین پر مخلوق ہے نا، وہ یہی کعبۃ اللہ کی جگہ والی زمین ہے۔ پانی پانی تھا، دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکریں، جھاگ پیدا ہوئی، جھاگ خشک ہوئی، خشکی پھیلتی گئی، زمین بن گئی، اور جس جگہ دو پانی کی لہریں آپس میں ٹکرائی تھیں عین اس جگہ بیت اللہ قائم ہے۔ یہ وسط الارض ہے، تو یہ مکان اول ہے، مکان اول، پہلا مکان۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، چوتھے پارے کے پہلے صفحے نے آپ کو اور ہمیں سمجھا دیا۔ اور جو کعبۃ اللہ ہے یہ تو مکان اول ہو گیا، جو عرش معلیٰ ہے وہ مخلوقات میں مکان آخر ہے، بالکل آخری مکان ہے، اس کے بعد مکان نہیں ہے۔ جو مکانات مخلوقات کے معاملات کی جو ترتیب ہے نا، اس میں جو خاص مکان ہے وہ وہی ہے۔ کیوں؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، زمین آسمان پہ اللہ کی کرسی ہے جو زمین آسمان سے بڑھ کے، اور اس کرسی کے اوپر کیا ہے؟ اس کرسی کے اوپر اللہ کی نور کا سمندر ہے، اس سمندر پہ کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، یہ کرسی عرش پر نہیں ہے، کرسی نیچے ہے، پھر پانی ہے، پھر عرش ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر وہاں ہے۔ یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس کرسی سے مراد یہ والی کرسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر بیٹھے ہیں، اگر یہ والی ہوتی تو یہ عرش کے اوپر ہوتی، عرش کے نیچے نہ ہوتی۔ اس کرسی سے مراد ہے وہ مقام جہاں سے کائنات کو فرشتے اللہ کے حکم سے کنٹرول کرتے ہیں، اس کرسی سے وہ کرسی مراد ہے۔ دوسرے لفظوں میں صریف الاقلام کا پڑوس اسے کہہ دیں۔ اچھا، مکان آخر جو ہے وہ عرش معلیٰ ہے، وہ عرش معلیٰ مکان آخر ہے۔ حضور پاک کو بیت اللہ سے عرش معلیٰ سفر کرانے کا نقطہ یہ بتانا تھا کہ جتنے مکان ہیں ان سب پر حضور پاک علیہ السلام حاوی ہیں۔ جب مکان حضور پہ ختم تو درجے اور مقامات بھی حضور پہ ختم، نہ اب کوئی مقام بچا ہے نہ اب کوئی مکان بچا ہے، اس لیے اب نائے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کے معاملات کو ایک ہی جگہ میں بند کر دیا۔ اس سے بڑا حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کے سفر کسی نے نہیں کیا، اور اس سے بڑا مکان یہاں نہ ابتدا میں نہ انتہا میں، تو بیت اللہ سے کرایا۔ دو سفر شروع ہوتے ہیں، ایک معراج، ایک اسراء۔ اسراء پہلے ہے، معراج بعد میں ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں؟ آرج یعرج، اعراج کا معنی ہوتا ہے سیڑھی پر چڑھنا، لفٹ پر چڑھنا، بلندی پہ جانا، اور اسرا یسری، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو زمین پہ چلنا۔ تو حضور پاک کا زمین سے زمین یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس فلسطین تک کا سفر، یہ سفر اسراء ہے، اور یہاں سے لے کر عرش معلیٰ تک کا سفر سفر معراج ہے۔ تھوڑا سا اعتباری فرق ہے۔ یہ جو سفر اسراء ہے اس میں کئی چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے نظارہ فرمایا ہے۔ سفر اسراء میں بنیادی چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق سواری ملی ہے۔ یہ جو براق ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک سواری کا نام ہے۔ بجلی جو ہے نا، بجلی، الیکٹرکسٹی، ایک ہماری بجلی، ایک آسمانی بجلی۔ ہم اپنی بجلی کو عربی میں کہربا کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو عربی میں برق کہتے ہیں، یکاد البرق یخطف، اس برق سے براق ہے، یعنی آسمانی بجلی کی طاقت کی طرح اس میں طاقت تھی، اور وہ اتنی تیزی سے سفر کر رہی تھی، وہ سواری تھی۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کو سفر کے لیے میسر ہوئی۔ سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی تیزی سے اللہ کے رسول کو سفر کرانا ہے تو اس سواری کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اپنی قدرت سے بغیر سواری کے بھی لے جاتا۔ تو بھائی اس کا جواب ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ نے آپ کو اور ہمیں سبب اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں، اسباب سے نہ نکلیں، ہاں اس کے بعد فیصلہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے ہیں،
ایک حضور پاک علیہ السلام کا وقفہ ہے مدینہ طیبہ میں، جس کو یثرب کہتے ہیں پرانے زمانے میں، اونٹوں کی منڈیاں وہاں لگتی تھی، اس کے قریب ایک جگہ ہے جہاں حضور پاک کی سواری اتری تھی اور آپ علیہ السلام نے 2 نفل پڑھے مدینہ طیبہ میں۔ میں نے تو اس جگہ کی زیارت کی ہے جس کے بارے میں شہرت ہے کہ ادھر اللہ کے رسول کی سواری اتری۔ اس سے آگے چلیں تو آپ علیہ السلام کو کئی مقامات پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہاں اتر کے 2 نفل پڑھیں۔ کوئی بیت اللہ میں، کوئی قبر موسیٰ ہے، کسی جگہ پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ طور سینہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 راتوں کا اعتکاف، ایک ایک جگہ سے جو گزارا گیا ہے نا، تو ایک ایک مقامات کا نظارہ کرایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ میں پڑھا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اس سے بھی ایک عقیدہ سمجھ آیا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عبد اللہ ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور طور سینہ پر پڑھا۔ طور سینہ پر کیوں ہے؟ طور سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ جلیل القدر پیغمبر کو جو معراج ہوا ہے وہ طور سینہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس سے کہیں فائق تر ہے، وہاں سے آگے لے جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب آپ علیہ السلام گزرے ہیں تو حضور فرماتے ہیں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے، ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی، اور میں نے جب قبر پہ غور کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے قبر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ حضور پاک علیہ السلام آگے گئے ہیں تو انبیاء کرام بیت اللہ میں جمع ہے اور بیت المقدس میں جمع ہے۔ یہ بیت المقدس کیا ہے؟ اسے قبلۃ الاولیٰ کہتے ہیں، پہلا قبلہ۔ تو پہلا قبلہ اور دوسرا قبلہ کیا ہے؟ تو بھائی جب سے کائنات بنی ہے 2 ہی قبلے اللہ رب العزت نے متعین فرمائے تھے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یا وہ بیت المقدس تھا جو پاکستان میں شمال کی سائڈ بنتی ہے، میرے بائیں بنے گی، اور یا بیت اللہ ہے جو ہمارے لیے قبلہ اور کعبہ ہے۔ تو یہ 2 جہتیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں، ورنہ آپ اللہ جہت کا آپ اللہ کو پابند نہیں سمجھ سکتے۔ یہ آپ کو اور میرے لیے ہے کہ ایک جہت میں بندے کو خصوصی توجہ حاصل ہوتی، ورنہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ان معاملات کا پابند نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام قبلۃ الاولیٰ فلسطین بیت المقدس میں جمع ہوئے ہیں تو پہلے انبیاء کرام سارے موجود ہیں، وہاں انبیاء کرام میں مکالمہ چل رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، گفتگو چل رہی ہے اور ایک مسئلے کا سوال چل رہا ہے جو سارے انبیاء سے باری باری کیا جا رہا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ ایگزیکٹلی ٹائم، متعین کردہ وقت قیامت کا کون سا ہوگا؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ جن انبیاء کرام کو رب نے وہاں جمع کیا ہے 2 قسم کے ہیں، زمین والے بھی بلوائے، آسمان والے بھی بلوائے۔ زمین والے انبیاء اپنے قبور میں ہیں، رب نے وہاں سے طلب فرما لیا۔ آسمان والے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کچھ روایات میں حضرت ادریس یا اس طرح جن کو اللہ نے ویسے اٹھا لیا، ان انبیاء کرام کو آسمان سے بلایا گیا، باقیوں کو زمین سے جمع۔ آخر معاملہ آتا رسالت امام علیہ السلام کے پاس آیا کہ جی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کا علم میرے قبضے میں ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو پتہ، نشانیاں تو ہیں لیکن ایگزیکٹلی ٹائم، متعین کردہ وقت یہ اللہ کو پتہ۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں کچھ کہوں یا فرمائیے، کہ مجھے کچھ نہ کچھ بارے میں اتنا پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے جو دجال آئے گا اس کے مقابلے کے لیے اللہ مجھے زمین پر پھر بھیجیں گے۔ ایک بار تو ابھی نماز کے لیے آیا نا، ایک بار پھر بھیجیں گے، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اس کے بعد اللہ قیامت دیں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر انبیاء کرام کو حضور پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں ائمہ کے ساتھ مقتدی لوگ مسجدوں میں کرتے ہیں، یا مسجد کی کمیٹی کے حضرات، میں ان کو پھر ذرا متوجہ کرتا رہتا ہوں۔ امام کو تو امام صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے، آپ کو چاہیے نماز میں 15 منٹ پہلے آئیں، یعنی امام کی ذمہ داری ہے وہ لائٹ جلائے، امام کی ذمہ داری ہے دروازہ کھولے، امام کی ذمہ داری ہے صفوف بنائے۔ تو ذرا اس واقعہ معراج سے اس بارے میں بھی پوچھ لیں۔ یہاں جو ہم نے دیکھا ہے، یہاں امام بعد میں آئے ہیں، مقتدی پہلے ہیں، تو پتہ چلا امام کو آپ پہلے آنے کا پابند نہیں کر سکتے، پہلے مقتدیوں کو آنا چاہیے۔ اور اگر امام عین ٹائم پر آئے تو وہ ترتیب نبوی پر آ رہا ہے، وہ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، تو اس لیے مقتدیوں کو پہلے جمع ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے امامت کرائی ہے، امامت کرا کے رسالت امام علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے ہیں، جیسے حضور گئے ہیں ویسے انبیاء گئے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات جلد نمبر 10 باب فی المعراج میں یہی الفاظ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء نے نماز پڑھی ہے یہ صرف روحوں نے نہیں پڑھی، فرماتے ہیں روح اور جسم دونوں نے پڑھی ہے۔ ملا علی قاری نے اس پر استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ انما الصلاۃ تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، کہ نماز روح اور جسم دونوں پڑھتے ہیں، خالی روح کی بات نہیں ہوتی. تو یہ تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، روح مال جسد. پھر انبیاء کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام گئے. حضرت آدم سے ملاقات ہے، حضرت نوح سے ملاقات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سے، حضرت یوسف سے ملاقات ہے، حضرت موسیٰ سے. یہ اوپر آسمانوں پر ہے. آپ علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ہم کسی آسمان پہ پہنچتے ہیں تو سوال ہوتا ہے، کون؟ کا جبرائیل. ومن معک؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پوچھا جاتا ہے کون؟ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے آپ کو ان کے پاس اس خصوصی سفر میں بھیجا تھا، وہی معاملہ؟ جی ہاں. یہ کوڈ ورڈ ہے فرشتوں کا آپس میں. جواب آتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. اس طرح کی پوری ترتیب ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے فرشتہ پوچھتا ہو، یا جدید لفظوں میں کہوں کہ آج کل دروازہ کھولنے کے لیے تھمب کا معاملہ ہماری جدید سائنس نے دکھایا. ہم نے تھمب لگایا یا ہم نے کچھ کوڈ لکھا، وہ دروازہ کھل جاتا ہے. کوڈ اسے پتہ ہوتا ہے جو اس گھر کا ہے یا اس کے معاملے سے واقف ہے. تو جبرائیل ہو سکتا ہے یہ کوڈ ملا رہے ہوں، یا کیا ترتیب ہے. ایک ایک موقع پر رسالت امام علیہ السلام کو اس خصوصی استقبال سے بلایا جا رہا ہے. پھر آسمان پہ فرشتے مرحبا مرحبا کہتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمان کراس ہو گئے. اب جس نے 7 سفر شروع کرایا تھا وہ سید الملائکہ ہے، جو 600 پروں کا صاحب ہے، جو 2 پر کھولے اور زمین آسمان اس میں ڈھک جائیں. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب یہ سدرۃ المنتہا آ گئی ہے. سدرہ کہتے ہیں درخت کو، منتہا کا معنی ہے جو بالکل جبرائیل کا آخری اسٹیشن ہے، لائن آف کنٹرول ہے جبرائیل کی. یہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے آپ نے نہیں جانا. امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ کنز العمال میں یہ حدیث لاتے ہیں. جبرائیل کے پر کے جلنے والی روایت کنز العمال میں ہے. کہا جبرائیل آپ کہاں رک گئے؟ کہا آگے نور کے وہ پردے ہیں جو صرف آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا. میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. یعنی وہ معاملہ مجھ سے بہت ہاوی لیول کا ہے. یہاں سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے سادے لوگ کہتے ہیں نا کہ تم لوگ نبی کو نور نہیں مانتے، یہاں آ کے ان لوگوں کا دماغ درست ہو جانا چاہیے کہ اگر نور ہی کا معاملہ ہوتا تو نور تو چھوڑو، نوریوں کا سردار یہاں رک گیا ہے کہ وہ چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتا. اور یہاں سے یہ سید الرسل، سید الانبیاء، سید النور و سید البشر آگے تشریف لے کر گئے ہیں، اور معاملے میں بالکل سارا ٹھیک ٹھاک ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روح کے لحاظ سے نور کہتے ہیں کہ روح نور ہے، جسم کے لحاظ سے رسول اللہ اعلیٰ 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 ترین درجے کے انسان ہے. اور انسان کو اشرف المخلوقات صرف اسی وجہ سے ملا ہے کہ آقا انعامدار انسان بن کر تشریف لائے ہیں، ورنہ جنات کو اشرف المخلوقات تو نہیں کہا گیا، فرشتوں کو تو اشرف المخلوقات نہیں کہا گیا، حالانکہ فرشتوں میں سے کئی کا رتبہ کتنا بلند تر ہے. انسان اشرف المخلوقات رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بنے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ انسانیت کی فضیلت ہے کہ نوریوں کا سردار وہاں رکے اور رسالت امام گئے. علامہ عبدالعزیز ہزاروی رحمہ اللہ سیرت نبی میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام جب اکیلے ہوئے نا اوپر، تو وہاں سے رف رف قالین، یہ وہاں کا ایک بوئنگ طیارہ ہے، یہ بھیجا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا ہے. تو ظاہری بات ہے بطور فطرت بندہ یہ سوچتا تھا کہ ابھی تک ہم 2 تھے اور اب میں اکیلا ہوں سفر میں، اور وہ بھی نئی منزلیں. رسالت امام علیہ السلام کے دل میں قدر پریشانی لاحق ہوئی نا، تو رب نے ایک فرشتے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کی مثل آواز عطا فرمائی، اور اس نے رسالت امام علیہ السلام سے جو بات فرمائی ہے نا، اس بات سے وہ پریشانی جاتی رہی. جس معاملے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں، تو یہاں سے ایک سمجھ آتا ہے کہ کسی کے گھر بندہ کسی خاص موقع پہ جائے تو خالی ہاتھ نہ جائے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا تحفہ ہے، یہ پیش کیا. السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جوابی تحفہ ہے. تحفے میں بھی تھوڑی بہت اس میں ترمیم کی گنجائش کرتے ہوئے دعا کر لی. وہ کیا ترمیم ہے کہ یا رسول اللہ، یا اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ میں اور میری امت میں ہر نیک آدمی تک بھی یہ سلامتی جاری رہے. یہ آپ علیہ السلام، یہ اندازہ لگا یہ رحمت للعالمین ہے
کہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ کے بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. آج کسی دو آدمی ہاتھ ملانے لگ جائے وہ اپنے پرانوں کو بھول جائے, لیکن رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظرف دیکھیں, خاتم النبیین کا تاج بھی اسی سر پہ سجتا ہے نا, تو وہاں جا کر بھی امت کو نہیں بھولے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, قرآن کہتے ہیں باتیں ہوئی ہیں پس باتیں ہوئی ہیں, تو اس کو ایسے ہی رکھا جائے جیسے قرآن کریم نے کہہ دیا. جتنی احادیث میں تفصیل ملتی ہے وہ 2-4 پوائنٹس ہیں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو واپسی پر نماز کا امت کے بارے میں تحفہ ملا ہے, اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کی آیت وہیں اتری ہے. یہ نہ عرضی ہے نہ سماوی ہے, یہ فضائی ہے. یہ آمن الرسول کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا تحفہ لے کر آئے ہیں. اس دوران کہتے ہیں شریف الاقلام کی بھی حضور پاک علیہ السلام نے وزٹ فرمایا, جہاں پر کلمیں چل رہی ہیں, اور یہ جو جا رہے ہیں یہ بڑے رجسٹر میں جمع ہو رہے ہیں, روزانہ کی فرشتوں کے آنے جانے کی ترتیبیں, اور جنت جہنم کی اسکرینیں چلائی گئی ہیں, اور دکھایا گیا ہے سود خور ہے تو خون کے دریا میں نہا رہا ہے, خود سچی بات کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کی کینچی سے یہ منہ کی اور رخساروں کی جگہ کاٹی جا رہی ہے, اور یہ آدمی منہ میں پتھر ڈالتا ہے, اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے تو ڈوبتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے تو جی زانی ہے. اچھا یہ آدمی خود کو قتل کرتا ہے, دوبارہ زندہ ہوتا ہے, پھر قتل کرتا ہے, پھر زندہ ہوتا ہے, پھر قتل کرتا ہے, یہ جی بھائی اس نے خودکشی کی. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. میں نے ایک بزرگ سے یہاں پر واقعہ سنا ہے, بہت بڑے آدمی تھے, اللہ والے تھے. وہ فرماتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے. یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے, میں ایک بہت قابل اعتماد بزرگ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ پرندے اڑتے ہوئے انہوں نے دیکھے, اور خوبصورت پرندے تھے جو اڑ رہے تھے. لیکن جب وہ اسٹے کرتے نا, بیٹھتے تو کسی گندگی والی جگہ پہ آ کے بیٹھتے جو دکھایا جا رہا ہے. حالانکہ اوپر کسی گندگی کا تصور نہیں ہے, جو دکھایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ سمجھیں کیا. تو جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے پوچھ ہی لیا واپسی پر کہ یہ کیا چکر ہے, یہ اپنی شان کے مطابق جگہ پہ تو نہیں بیٹھتے, یہ ادھر بیٹھ رہے ہیں. کہ یہ امت کے وہ حافظ قرآن ہیں جن کے اعمال گندے ہیں, یہ وہ حافظ ہیں. حافظ میں علماء بھی لے لیں, مفتیان بھی لے لیں, دین کی حفاظت کرنے والا بولو. صرف آپ حافظ کو نہ کہیں کہ مولوی بچا ہوا ہوگا, جس کے اعمال غلط ہیں اس کا یہ کام. یعنی دین کے حامل لوگ ہیں, دین کو پھیلانے والے ہیں. اگر ان کی ذاتی اور پرسنل لائف, ذاتی زندگی غلط ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ پرندہ تو بہت خوبصورت ہے, اسے کسی ہریالی اور خوبصورت کی جگہ خوبصورتی والے مقام پہ بیٹھنا چاہیے تھا, اس کی اٹھک بیٹھک وہاں نہیں. یہ اعمال. رسالت امام علیہ السلام واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہے. کیا کیا ملا, احوال بتائے تو اس میں نمازوں کی بات آئی. آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. اے موسیٰ آپ اتنی تسلی سے کیسے فرما رہے ہیں کہ میری امت پہ 50 ہوئی تھی فرض, اور میں مشاہدہ کر کے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے سستی ہو جاتی ہے. کیا کیا جائے کہ ایک بار پھر اس رف پہ جائیے قالین پر, اور عرش معلیٰ پہ جا کر درخواست کیجئے کہ رب نمازیں کم فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ علیہ السلام کا پھر سفر ہے. اب نمازیں کم ہو رہی ہیں. یہاں 2 روایتیں ہیں, ایک میں ہے کہ 10 کم ہوئیں اور ایک میں 5 کم ہوئیں. اگر 5 کم ہوئی ہیں تو 9 بار آنا اور جانا ہے رسالت میں آپ کا, 5 کم ہوئی, اور 10 کم ہوئی ہیں تو 4 مرتبہ آنا جانا. آخر میں 5 رہ گئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات کا, جی آخری 5 بھی معاف کرا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بڑھ کے ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ اب میں نہیں جاتا. کیوں؟ میرے اللہ نے مجھے ساتھ ایک لفظ فرما دیا ہے جس سے مجھے حیا آنے لگ گئی. کہ اللہ نے فرمایا پیارے نبی ہمارے ہاں اصول نہیں بدلتا, نمازیں وہی 50 فرض تھی, آپ کی بات پر, آپ کی دعا پر, آپ کی درخواست پر 45 کم ہوئی ہیں. اب آپ کی امت پڑھے گی 5, ثواب میں وہی 50 کا دوں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, یہ سمجھائے گا. تو کہا اب یہ 5 ہی ہیں. اب ایک سوال ذہن میں یہاں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات عالیہ کیا عرش پر ہے کہ حضور پاک کو عرش پر بلایا گیا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرش پہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. سوال ہے, جواب ہے, دعا ہے, قبول ہے, کیا معاملہ ہے؟ اگر ہم یہ جملہ مان لیں کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, اگرچہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے,
تو سوال اٹھے گا یہی اللہ تعالیٰ نے اسی موسیٰ علیہ السلام کو جو نمازوں کے کم کرانے کا سبب بن رہے ہیں خود سے بات کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا. تو کیا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ ہے؟ وہاں لفظ تھا انی انا اللہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی نا تو جواب یہی آیا انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں. لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو وہاں سے یہ آواز ہے. تو پھر اللہ کیا کوہ طور پر ہے یا اللہ عرش معلیٰ پر ہے؟ اب یہ سوال اٹھتے. تو اس سوال کا وہ جواب جو قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کو جمع کر کے لے لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا، پھر بندہ الجھن میں کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. انہیں کئی باتیں سمجھانے کے لیے میں ایک بات سمجھاتا ہوں. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ مسجد میں ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ بیت اللہ میں ہے. حاجی عرفات جاتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ میدان عرفات میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، کیا اللہ کوہ طور پہ ہے؟ بحیرہ کلزم پہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان ربی معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے. کیا اللہ بحیرہ کلزم پہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں حضور فرماتے ہیں اللہ تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. تو کیا اللہ غار ثور میں ہے؟ حضور پاک علیہ السلام عرش معلیٰ پہ گئے ہیں تو کیا اللہ صرف عرش معلیٰ پہ؟ تو یہ کئی سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں اور بندہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا آسان حل ہے کہ رب کریم کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے اور اللہ ہر جگہ ہے. بس سامنے والے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اس سے اس جگہ ملاقات ہو جاتی ہے. سامنے والی کی حیثیت عام نمازی سے ہے تو ملاقات مسجد میں ہے، حیثیت حاجی کی ہے تو ملاقات بیت اللہ میں ہے، حیثیت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے تو ملاقات کوہ طور پہ ہے، اور حیثیت رسول اللہ جیسی ہے تو ملاقات عرش معلیٰ پہ. اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بس جسم سے پاک ہے. اگر یہ تعبیر نہ مانے اتنی الجھنیں کھڑی ہو جائیں گی کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. تو یہ ایسی تعبیر ہے جس تعبیر سب کو سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے مسئلے کو حل کر دیتی ہے. نمازیں ہو گئی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لا رہے ہیں تو مولا علی قاری رحمہ اللہ کا پھر ایک دفعہ لفظ پڑھوں گا نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. یہ مرقات شرح مشکات اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جیسے حضور آئے ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں. یہ حوالہ ذرا غور سے ذہن میں رکھنا. یہ میں مولا علی قاری رحمہ اللہ کی مرقات شرح مشکات حدیث کی شرح کا حوالہ دے رہا ہوں. اکثر بندوں کے سامنے حوالہ نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بار پھر انبیاء کو جمع کیا گیا اور دوبارہ نماز پڑھی گئی. وصلی بہم صلاۃ مودع. پہلی نماز اور تھی، یہ نماز اور ہے. پہلی صلاۃ تھی صلاۃ اختصاصیہ، خصوصی نماز. یہ دوسری نماز ہے مودع، صلاۃ الوداعیہ، صلاۃ الوداعیہ، آخری نماز، سی آف کرنے والی نماز. اللہ حافظ چلو آپ اپنے اپنے مقام پہ جائیں. جب یہ نماز پڑھی گئی پھر انبیاء کرام اور حضور پاک علیہ السلام سب اپنے اپنے مقامات پر آ گئے. یہ نمازیں دو ہیں. اچھا اس نماز سے بھی ایک دو مسائل حل ہو جاتے. آج تک رب نے جتنے انبیاء بھیجے تھے تمام کے تمام انبیاء جو اللہ رب العزت کی نظر میں مقدر تھے کہ جو نبی ہیں وہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں جمع کر دیے گئے. جتنے انبیاء تھے، حضرت آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء یہاں مقتدی بنے. جو نبی ہے وہی مقتدی ہے. یہاں ماں سوائے جبرائیل علیہ السلام کہتے وہ فرشتے ہیں، وہاں تو نبوت کا معاملہ ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے. تو ادھر ختم نبوت کی دلیلوں میں آسان دلیل یہ ہے کہ اگر نبوت میں کوئی بندہ کہے میں نبی ہوں تو اپنی حاضری وہاں دکھا دے. اگر تیری حاضری ان دو نمازوں میں کسی ایک نماز میں بھی ہو جائے تو ہم مانیں گے بھائی، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹا کذاب دجال تو ہو سکتا ہے، آقا کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. بہت آسان سے بندہ دلیل دے سکتا ہے کہ یہاں جو مقتدی ہے اعلیٰ درجے کے انسانوں میں وہی نبی ہے اور خاتم النبیین ان کے امام کا نام. اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. نماز کے مسائل پر
کچھ لوگوں میں سوال اٹھتا ہے، بھائی جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں امام کے پیچھے قرآن پڑھنا چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ تو اس سوال کو بھی اس معراج میں مسئلے کے حل کر دیا گیا بہت آسانی سے۔ وہ کیا ہے کہ حضور پاک نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے۔ اب کیا انبیاء کرام والی جو نماز ہے وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ہوئی ہے، تبھی تو حضور امام الانبیاء ہے۔ تو یہ نماز جو ہوئی ہے، انبیاء نے پیچھے قرآن اور فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ایک تو ہے میں کہہ دوں ہاں یا میں کہہ دوں نہ، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے کوئی ثبوت چاہیے تو قرآن کریم سے پوچھ لیتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا استدلال آیت سے پیش کر رہا ہوں کہ رب کریم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، محبوبم قرآن اور سورۃ فاتحہ فقط آپ کو ملی ہے۔ پیچھے انبیاء نہ قرآن والے ہیں نہ فاتحہ والے ہیں، وہ تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور والے ہیں، صحائف والے ہیں، نہ ان کو فاتحہ ملی نہ انہوں نے فاتحہ پڑھی۔ انبیاء کی نماز جو سب سے افضل اس دھرتی پر پڑھی گئی ہے، نہ اس سے پہلے اس سے افضل نماز پڑھی گئی نہ اس کے بعد پڑھی جائے گی، سب سے افضل نماز یہی ہے۔ تو جو افضل نماز ہے اس میں امام پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا، لہٰذا یہاں بھی امام قرآن پڑھے گا، مقتدی پیچھے قرآن نہیں پڑھے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے واپس تشریف لائے ہیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی پر واپس آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے ابھی ابو بکر صدیق کی ملاقات نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق کو کسی غیر نے جا کے بتایا ہے، اور ابو بکر نے اس کے منہ کو بند کرنے کے لیے کہا کہ ہاں اگر اتنے ٹائم میں میرا حبیب کہہ دے کہ میں اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں تو ہو سکتا ہے۔ 24ویں پارے کی دوسری آیت اتری ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ صدیق اکبر کو اس سے صدیق کا لقب ملا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا تو ان سب نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے، ایسے ایسے مکہ کے کافر بیٹھے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے، آسمانوں کا سفر تو اپنی جگہ، وہ یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس تک گئے۔ کوئی پوچھتا ہے دروازے کا رنگ بتا دے، کوئی کہتا ہے کھڑکی بتا دے، کوئی کہتا ہے دائیں کھڑکیاں کتنی ہیں، کوئی کہتا ہے بائیں کھڑکیاں کتنی ہیں، سوالات کر رہے ہیں۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری جلد اول، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ، اتنی مجھے پریشانی لاحق ہوئی ان کے سوالات پر، آج تک کسی کے سوال پہ مجھے یوں پریشانی لاحق نہیں ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے بات۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام وہاں کھڑکیاں گننے نہیں گئے تھے۔ شاید مجھ سے ابھی کوئی پوچھا نا کہ آپ کی مسجد کریمیہ میں پنکھے کتنے ہیں، اللہ جانتا ہے میں خود پوری تعداد نہیں بتا پاؤں گا۔ کیوں؟ میں یہاں پنکھے گننے نہیں، عبادت کرنے آتا ہوں، حالانکہ ہمیں زندگی ہو گئی ہے یہاں۔ اور رسالت امام علیہ السلام ایک بار تشریف لے گئے ہیں، یہ بے ایمان سوال کیا کر رہے ہیں مکے والے، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ یہ سوال کا کوئی تک بنتا نہیں ہے، انہوں نے یہ سوال کی۔ حضور پاک کی پریشانی دیکھ کر رب کریم نے حضور پاک کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کا یہ سوال ہوا نا تو فجل لی البیت المقدس، رب کریم نے میرے سامنے یوں اسکرین چلا دی کہ یہ بیت المقدس ہے۔ وہ جو سوال پوچھتے الا انبأتهم به، میں یہاں سے گن کے انہیں بتاتا جاتا حتیٰ کہ ان کی زبانیں چپ ہو گئے۔ وہ جو پوچھتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے۔ یہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہے بیت اللہ کا، معراج کا، جس سے ایک ایک عقیدہ اور نظریہ اور پتہ نہیں حیات النبی سے لے کر ختم نبوت تک ایک ایک عقائد اور نظریات، یہ اسی سب سے یہاں سے ثابت ہو۔ اور خصوصی تحفہ معراج کا نماز ہے، تو ہم معراج کے ساتھ اس نماز کے بھی قائل بنے۔ نماز حضور پاک کو عرش پر دی گئی۔ اب توجہ رکھنا، میں خلاصہ کر کے بات اینڈ کر رہا ہوں۔ ساری عبادتوں کا حکم زمین پر ہے، زکوٰۃ کا، روزے کا، اذان کا، حج کا، جہاد کا، نکاح کا، طلاق کے احکام، غمی خوشی کی باتیں، تجارت کے، معاشرت کے تمام معاملات یہ زمین پر اترے، آقا ہی زمین پر ہے۔ معراج کے حکم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نماز کے اتارنے کے لیے حضور کو عرش پہ بلایا گیا۔ میں وجہ ایک تو دے چکا ہوں کہ رسول اللہ کا رتبہ، اور دوسرا وجہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ عرش پر پیش ہو رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ،
منبہات میں ابن حجر رحمہ اللہ روایت لائے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں. آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد دل کو سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھیں ٹھنڈی کر دے. یہ محاورہ ہے, جیسے کہتے ہیں نا یہ بیٹا اتنا اچھا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے سینے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے. ٹھنڈ ڈالنے کا یہ معنی نہیں ہے اس نے برف دے دو کٹورے اماں دے کولو ساڑھ دیتے ہیں ابا جی آپ یہ 2 برف کی چیزیں رکھ لیں. یہ ٹھنڈ ڈالنے کا معنی ہے کہ اس نے ماں باپ کی اطاعت کی انتہا کر دی ہے. تو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, یعنی تم نماز پڑھو گے تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوں گے تو تمہارا نبی راضی رہے گا. تو نماز کی اہمیت. دوسرا, اتنی پسند ہے رسالت میں آپ کو نماز کہ حدیث پاک جو میں نے آپ کی خدمت میں صحیح مسلم سے پڑھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر قبر میں کیا پڑھ رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس سے سمجھ آیا کہ انبیاء وفات کے بعد نماز فرض نہیں رہتی, لیکن وہ آنکھ کی ٹھنڈک دل کے سکون کے لیے نماز ادا کرتی. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے.